بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا۔ یہ دعا تمام امت مسلمہ کے لیے ہے۔ اسے آپ خود بھی سنیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے کسی دوسرے کی آمین سے آپ کی دعا بھی قبول و منظور ہو جائے اور آپ کی زندگی میں بھی خوشحالی آ جائے۔ اے اللہ، دنیا کے سب سخی، سب بادشاہ مانگنے والوں سے تنگ آ جاتے ہیں اور دے دے کر تھک جاتے ہیں۔ اے اللہ، ایک تو ہی اکیلا ایسا ہے جو مانگنے والوں سے تنگ نہیں آتا اور دے دے کر کبھی نہیں تھکتا۔ اے اللہ، تجھ سے جتنا مانگیں تو اتنا خوش ہوتا ہے۔ دنیا کے سب سخی افراد اور بادشاہوں کے دروازے ایک خاص وقت کے بعد بند ہو جاتے ہیں، لیکن تو وہ شہنشاہ ہے جس کے دروازے مانگنے والوں کے لیے ہر لمحہ اور ہر وقت کھلے رہتے ہیں۔ اے اللہ، دنیا کے سب لوگ اپنی اوقات کے مطابق دیتے ہیں، لیکن تو واحد ہے جو کہ اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے اپنے لیے، اپنے سب بھائیوں، بہنوں، والدین، دوست، احباب اور ساری امت مسلمہ کے لیے خیر، برکت اور بھلائی کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ پاک، ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا کر اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر اور ان کی پیروی کرنے والے سب مسلمانوں پر رحمت و برکت نازل فرما۔ یا اللہ، ہم تجھ سے تیرا رحم اور فضل مانگتے ہیں۔ اللہ، ہمیں ہمارے اعمال کی عبرت سے بچا، ہمیں کردہ گناہوں پر توبہ کی توفیق دے، ہمارے نہ کردہ گناہوں کو ہمارے خیال میں تلف کر دے۔ مولا تو رحیم بھی ہے اور قہار بھی۔ مالک، آپ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ ہم اسی نبی آخر الزمان کے امتی ہیں۔ ہم سے رحم کا معاملہ فرما، ہمیں ایسے اعمال سے بچا جو تیرے قہر اور غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ ہمیں علم شناسی عطا فرما، ہماری منزلیں ہمارے اعمال سے مشروط نہ کر۔ مولا، ہم بے بس ہیں، عاجز ہیں، تیرا فضل شامل حال نہ ہو تو ہم کسی قابل بھی نہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دیجئے۔ میرے اللہ، مجھے کبھی بھی کسی بھی حالات میں، مشکلوں پریشانیوں میں کبھی بھی اکیلا مت چھوڑنا۔ میرے مالک، ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا، ہمارے گناہوں کو معاف کرنا۔ سنا ہے کہ دعا سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے، تو میں نے بھی اللہ سے یہی دعا کی ہے کہ یا اللہ، اگر ہماری تقدیر میں کوئی بدبختی لکھی گئی ہے تو اسے خوش قسمتی میں بدل دے۔ اگر کوئی نعمت کم ہے تو ان کو ہمارے حق میں بہتر فرما، ان میں اضافہ فرما۔ اگر گمراہ ہونا لکھا ہے تو اسے ہدایت میں بدل دے۔ اگر کسی نے ہمارا دل دکھایا ہے یا ہم سے کسی کا دل دکھا ہے تو سب کے دلوں کو صاف فرما کر ہم سب کو معاف فرما۔ اگر ہمارے پاس عقل کی کمی ہے تو اس کو بڑھا دے۔ اگر کوئی غلط فیصلہ کرنے لگیں تو صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق دے۔ اور سب سے بڑھ کر اگر تیرا فضل و کرم ہم پر تھوڑا ہے تو اسے بڑھا کر اتنا کر دے کہ ہماری جھولیاں تیرے فضل و کرم سے کبھی خالی نہ ہوں، اور ہر سانس کے ساتھ تیرا شکر ادا کرنے کی عادت ڈال دے۔ یا اللہ، یہ دعا میرے اور سب کے حق میں قبول فرما۔ اے ہماری سانسوں کے مالک، ہماری نافرمانیوں کے بعد بھی ہمیں رزق عطا کرنے والے، ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی کرنے والے رب کریم، ہمارے کمزور جسم پر رحم فرما، ہم پہ اپنے احسانات جاری رکھ، ہمارے ہر کام میں اپنا کرم فرما، ہماری مدد فرما۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ اے اللہ پاک، تجھ سے تیرے سب پاک اور بابرکت ناموں کے ذریعے ہر طرح کی خیر، برکت، بھلائی اور سلامتی مانگتے ہیں جو تو نے اپنے نیک اور فرما بردار بندوں کے لیے رکھی ہے۔ اے اللہ، ہمیں معاف فرما دے اور ہماری بخشش کر دے، اس لیے کہ ہم اقرار کرتے ہیں تیرے سوا کوئی معبود نہیں
اور ہم شہادت دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں۔ یا اللہ ہماری سب نیک دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ لوگوں کے رب تکلیف کو دور فرما دے، تو شفا دے دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری ہی شفا شفا ہے، تو ایسی شفا عطا فرما جو کسی قسم کی بیماری نہ چھوڑے۔ یا اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، سب کے والدین کو صحت و تندرستی والی ایمان والی لمبی عمر عطا فرما۔ اے رب ذوالجلال والاکرام ہمیں اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ذریعے وہ فضل عطا کر جو جاری رہے، وہ راستہ دکھا جو تیری طرف جاتا ہو، وہ کامیابی عطا کر جو تکبر سے پاک ہو۔ بے شک بڑائی صرف تیری ہے، وہ رزق عطا کر جس میں برکت ہو، اور ہمارے ہر کام کی ابتدا اپنی رضا سے اور خاتمہ اپنی خوشنودی پر فرما۔ تیرا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، ہمارے والدین سمیت تمام پیاروں کی مغفرت فرما۔ اے پاک پروردگار ہم تیری عبادتوں کے حق کو پورا نہ کر سکے، تیرے ذکر میں یکسوئی نہ کر پائے، دنیا میں الجھے تیری یاد سے غافل، ہماری ان تمام فعلوں کو معاف کر دے، ہمارے دلوں کو اپنے نور سے منور کر دے، ہمیں ایسے لمحات بخش دے جس میں تیری بندگی ہماری زندگی کا مقصد ہو۔ اے رب کائنات ہمیں ان ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما دے جو صراط مستقیم پر ہیں۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، اور پوری امت محمدیہ کی جو بھی پریشانیاں ہیں وہ دور فرما، اور سب کی تمام جائز حاجات پوری فرما۔ یا اللہ جو ہمارے آباء و اجداد اس دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش فرما، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور ان کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ مجھے کبھی بھی کسی بھی حالات میں، مشکلوں میں، پریشانیوں میں، خوشیوں میں، راحتوں میں کبھی بھی تنہا مت چھوڑنا، ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا، ہمیشہ اپنی محبت کی نگاہ سے دیکھنا، میرے گناہوں کو معاف کرنا۔ میرے مولا مجھے ایسے بنا دے میں تجھے پسند آ جاؤں۔ یا اللہ جو مسلمان پریشان حال ہیں، مصیبت میں، مشکل میں، تنگی میں ہیں، اپنی لامحدود رحمت و مہربانی سے ان کی تمام پریشانی، مشکل، مصیبت اور تنگی دور فرما دے۔ اے رب ذوالجلال ہماری خطائیں بخش دے، توبہ قبول فرما، علم نافع، صحت کاملہ، اولاد صالح، رزق حلال، مقام عبدیت، عشق مصطفیٰ عطا فرما۔ ہم پر رحم فرما یا رحیم، ہمیں کفر، شرک، شیطان اور حاسدوں کے شر سے اپنی پناہ میں رکھ، اور ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا اللہ وہ آنکھ نہ دے جو تجھے چھوڑ کر غیر کو دیکھے، وہ کان نہ دے جو تیرے کلام کو چھوڑ کر غیر کا کلام سنے، وہ زبان نہ دے جو تیری ثنا کو چھوڑ کر غیر کی ثنا کرے، وہ قدم نہ دے جو تجھے چھوڑ کر غیر کی طرف اٹھیں، وہ ہاتھ نہ دے جو تیری بجائے غیر سے دستگیری چاہیں، وہ کمر نہ دے جو تجھے چھوڑ کر غیر کی اطاعت میں جھکے، وہ سینہ نہ دے جو تیرے پیار کے بجائے نجاست و غلاظت غیر سے بھرا رہے، اور وہ دل نہ دے جو تیری قربت کی بجائے قربت غیر سے معمور ہو۔ اے پروردگار اگر ہم سے بھول یا چوک ہو گئی ہو تو ہم سے مواخذہ نہ کرنا۔ اے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیو جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔